الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادعی توحید کے متوالوں، شماعی رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، شفیع محشر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا جا پیش کریں اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر صفوں کو درست فرما لیں، آگے جو جگہ ہے اس کو پور کر لیں تاکہ پیچھے لوگ جو کھڑے ہیں وہ اندر بیٹھ سکے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے علم الانسان، ہم نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا، ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا. ہم نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا. اور انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے. تبھی تو آپ مسجود ملائکہ ہوئے، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. کیوں سجدہ کیا بھائی؟ وہ فرشتے ہیں اور یہ بشر ہیں، اور بشر سے افضل فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا کس کو؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. تو یہ سجدہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دے دیا. جب فرشتوں کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، یہ کس چیز کے استعمال میں آئے گی، یہ کون سے استعمال میں کام آئے گا. یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں تو فرشتوں کے سامنے رکھا گیا. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. لیکن جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ یہ چمچی ہے اور اس کو کھانے
کھانے کے اندر استعمال کی جائے گی، یہ ہل ہے جو کھیت کے اندر جوتا جائے گا، یعنی جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر وجود پائی اور وجود پانے والی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دے دیا۔ تبھی تو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت آدم کے پاس علم تھا، علم کی بنیاد کے اوپر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اگر وہ علم اگر ہمارے پاس آ جائے تو کیا ہم ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس علم تھا تبھی تو ہم دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے، لیکن جب سے ہم نے علم سے اپنا ناطا توڑ دیا تب سے ہم زوال پذیر ہوئے۔ آج ہم علم کس لیے سیکھتے ہیں؟ صرف اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے، ہمیں سرکاری نوکری مل جائے، یا ہم کچھ اچھا بن کر اچھا پیسہ کمائیں۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اگر مقصد علم حاصل کرنا ہوتا اور ہماری نظر منزل کے اوپر ہوتی، پیسے کے اوپر نہ ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم حاصل کریں گے، اگر ڈاکٹر بنیں گے تو پیسہ تو مقدر میں لکھا ہی ہے۔ تم اگر وہ اس فن کو حاصل کرو گے تو تم بھوکے نہیں مرو گے، پیسہ تو ملنا ہے۔ لیکن ہم نے جب سے ہم نے اپنے ذہن کو بدل لیا اور صرف علم کا حاصل کرنا، پیسہ کمانا مقصد بنا لیا ہے، تب سے ہم زوال پذیر ہوئے۔ آپ دیکھیں بابا امبیڈکر، جس کو سارے ہندوستان کے رہواسی ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چاہے پی ایم ہو یا سی ایم ہو، کوئی بھی ہو، عدالت ہو، سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو، وہ بابا امبیڈکر کے قانون کو مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے بھائی؟ وہ کون تھا؟ آخر سارے ہندوستانی لوگ اس کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن جب وہ علم سے کوڑا تھا، جب وہ سائنسداں نہیں تھا، جب وہ بیرسٹر نہیں بنا تھا، جب وہ فلسفی اور ریاضی کے علم سے کوڑا تھا، تو اس کے ہی لوگ اس کو دھکا مار مار کے بھگا رہے تھے۔ وہ بابا امبیڈکر کہ جو جس مذہب کا ماننے والا تھا، اس مذہب کے اندر یہ تھا کہ وہ اگر پنڈت لوگوں کے پاس جائے یا برہمنوں کے پاس جائے تو ان کو پیالے کے اندر پانی نہیں دیا جاتا تھا، اپنے سے دور رکھا جاتا تھا، یعنی وہ جس محفل کے اندر آ جائے تو وہ محفل ناپاک ہو جایا کرتی تھی، یعنی اتنا برا سمجھا جاتا تھا ان لوگوں کو۔ لیکن بابا امبیڈکر نے قرآنی تعلیمات کو دیکھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، انہوں نے اسلام کو پڑھا کہ دیکھو دنیا کے اندر ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ایک علم ایسی چیز ہے کہ دنیا کو جھکا سکتی ہے اور دنیا کو قدموں کے اندر ڈال سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے قرآن کو دیکھا ہوگا، انہوں نے قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بشر ہے، جو انسان ہے، لیکن ان کو بھی سجدہ فرشتوں نے کیا۔ تو سجدہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم سے نوازا تھا کہ جب فرشتے علم والوں کو نواز سکتے ہیں، ان کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو اگر ہندوستان کی سرزمین کے اوپر رہ کر میں بھی علم حاصل کروں گا تو آج جتنے بھی معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر کار بابا امبیڈکر نے جتنے بھی علم تھا انہوں نے حاصل کیا۔ آپ فلسفی بھی بنے، ریاضی بھی بنے، جغرافیہ اور تاریخ داں بھی بنے، بیرسٹر بھی بنے، یعنی جتنے بھی بڑے عہدے ہوتے ہیں تمام علم سے اپنے آپ کو مالا مال کیا۔ اور پھر انہوں نے کم سے کم 6 مہینے یا اس سے بھی زائد دنوں کے اندر بیٹھ کر ہندوستانی اصول بنائے کہ ہم یہاں پر کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو آج دیکھو ان کے گزرے ہوئے 64 سے زیادہ سال گزر گئے، 64 سال گزر گئے، لیکن آج ہر کوئی ان کے قانون کو فالو کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو مانا جاتا ہے اور ان کے علم اور ان کی فکر کو سراہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا علم ہم بھی حاصل کریں گے تو کیا ہم یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ ہمارے نبی کی شان کے اندر جو گستاخی کرے ہم اس کو جہنم حاصل کر دیں، اس کو سزائے موت دیں؟ ہم بنا نہیں سکتے کہ جب وہ قانون بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، ہر دھرم والوں کے لیے، کہ تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تم کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے،
تو کیا اگر ہم ایسا علم حاصل کریں کہ جس طریقے سے بابا امبیڈکر نے علم حاصل کیا اور وہ قانون ساز ہوئے ہندوستان کے، سب سے پہلے کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر رہ کر اصول بنائے، قانون بنائے، تو کیا اگر ہم بھی علم دین حاصل کریں گے، دنیاوی علم اور دین علم دونوں حاصل کریں گے، تو کیا ہم بھی قانون ساز نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اپنا مقصد پیشہ بنا لیا۔ اگر ہم اپنا مقصد پیسہ نہیں بناتے بلکہ اپنی قوم کو آگے کرنا مقصد ہوتا، اور ٹانگیں کھینچنے کی بجائے جو ہوش مند ہے اور جو کچھ طلب بھی کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پکڑ کر اونچے لے جاتے تو آج قوم تنزلی کی طرف شکار نہ ہوتی، زوال پذیر نہ ہوتی، بلکہ ہماری قوم عروج کے اوپر ہوتی۔ آج بڑے بڑے عہدوں کے اوپر کون ہے؟ برہمن لوگ ہیں۔ آپ جس کو بھی ووٹنگ کریں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے برہمن لوگ ہیں۔ آپ بی جے پی کو ووٹ نہیں دو گے، کانگریس کو دیں گے۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس کو بھی ووٹ کریں گے تو جو بڑا ہے وہ برہمن ہے، اور برہمن یہ یہودیوں کی ایک سمجھو کہ جماعت ہے، اور یہ جماعت کا کہانی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ تو آپ جس کو بھی ووٹ دیں گے ان کا منصور، ان کا مقصد مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر کے مسلمانوں کو ہی دبانا اور ان کو کچلنا مقصد ہے۔ تو ہم پڑھ لکھ کر کچھ ایسا کام کیوں نہ کریں کہ جس کے تحت وہ ہماری ابتدا کریں، ہم ان کے امام بنے، اور قوم مسلم لوگوں کی غلامی کرنے کے لیے رب العالمین نے پیدا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے قوم مسلم کو عروج بخشا، رب العالمین نے قوم مسلم کو رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا، رب العالمین نے قوم مسلم کو امام بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو آج بھی ہندوستان کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو گندی سیاستیں چل رہی ہیں، اگر ہمارے نوجوان علم حاصل کریں گے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جا کر علم حاصل کریں گے، تو آج بھی نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن ہم اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ کیا ہمارے پاس مالی امداد نہیں ہے؟ ہمارے پاس مالی امداد بھی ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس، لیکن ہمارے پیسے فضول خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیسے سب سے زیادہ کہاں خرچ ہو رہے؟ عرسوں کے اوپر خرچ ہو رہے، نہیں ہو رہے۔ حالانکہ اب عرس نہیں رہا بلکہ میلہ ہو گیا۔ آپ عرس کے اندر جا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ جہاں پر بھی جس درگاہ کا عرس ہوتا ہے وہاں پر اب عرس نہیں رہا بلکہ میلہ ہو گیا۔ اب میلے کے اندر تماشا ہوتا ہے، جہاں پر جس بزرگ کا عرس منایا جاتا ہے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہوں گے کہ میرے نام کا عرس منایا جاتا ہے اور میرے ہی مزار کے اوپر، میری ہی قبر کے اوپر اتنے خرافات ہو رہے۔ وہاں پر تو قرآن خوانی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر تو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے مزاروں کو بھی تماشا گاہ بنا دیا، اور ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپے عرسوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، فضول خرچ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسا کوئی راستہ نہیں اپنایا جس سے ہمارا مستقبل اچھا بن سکے۔ اگر ہم نے فضول خرچی کی بجائے اصل مقصد کے اوپر ہم نے پیسوں کو خرچ کیا ہوتا تو آج بھی ہماری قوم کے نوجوان ایسے بچے جو ہمارا مستقبل اور ہمارا حال بدل سکتے ہیں۔ ہم کو ماضی کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہمارے نوجوان ہم کو بتا دے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی تمہارا مستقبل ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان بھی دیکھو وہ غلط فہمی اور بد راہوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ 10-12 کالج کر لیتے ہیں، اس کے بعد بس وہ نوکری کی تلاش کے اندر رہتا ہے کہ کہیں سے مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، کم سے کم 20,000 40,000 50,000 پگار مل جائے، اس کی خواہش یہی رہتی ہے۔ نہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ خواہش یہ ہے، لیکن جو غیر لوگ ہیں ان کو دیکھیں، ان کی خواہش پیسہ کمانا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں پیسہ تو ملنا ہی ہے، تو وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنی قوم کو کچھ دیں۔ جب تک مسلمانوں نے علم حاصل کیا تو پوری دنیا کے اوپر ان کی سلطنتیں رہی۔ آج جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر وجود پذیر ہوئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں دین کس کی؟ مسلمانوں کی ہے۔ یہ ہوائی جہاز دیکھیں وہ بھی مسلمانوں کی دین ہے، یہ گھڑیال جو لٹک رہی ہے
وہ بھی مسلمانوں کی دین ہے. یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ دواخانے سے ہو یا میڈیسن سے ہو یا میڈیکل ہو یا جتنی بھی ہو، سرجری ہو، یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا وجود میں لانے والا مسلمان ہے. لیکن آج اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو بھی چیزیں آج وجود کے اندر ہیں ان کو اپنے نام سے منسوخ کر دیا ہے. غیروں نے اپنے نام سے منسوخ کر دیا ہے کہ ہوائی جہاز کا سب سے پہلے اڑانے والا غیر مسلم تھا، حالانکہ سب سے پہلے اڑانے والا قسطنطنیہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے اندر جو تھا اس بندے نے اڑایا تھا. لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا، لیکن اڑایا تو تھا نا، اس کے پاس وہ ذہن تھا. یعنی ہر چیز کا ذہن دینے والا، فکر دینے والا مسلمان تھا. لیکن آج مسلمان وہ کہاں گئے جنہوں نے زمین سے لے کر آسمان پہ اڑنا سکھایا؟ لیکن آج وہ مسلمان کہاں ہیں جو آسمان کی فکر پہ اڑتے تھے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو اس کو اپنی منزل آسمان میں نظر آتی ہے، زمین کے اوپر نہیں، 770 سال کی غلامی کرنے والوں کے اندر نہیں، بلکہ اس کی اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قیصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قیصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے مسلمان، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تیرا نشیمن بوڑیا اور چٹائیاں بچھانا نہیں ہے، تیرا صرف ووٹ ڈال کر گزر جانا اور ان کے ہاں میں ہاں ملانا نہیں ہے، بلکہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر. ایک گاؤں سے ایک بندہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک شاہین پرندے کا بچہ بھی اس کے ساتھ دانا چون رہا ہے. تو وہ گاؤں سے جو بندہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مرغی کے بچوں کے ساتھ یہ شاہین پرندے کا بچہ وہ بھی دانا چون رہا ہے، اور جیسے مرغی کے پلوں کی حرکت ہے ویسے ہی حرکت یہ بھی کر رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے مرغی کے بچوں کے مالک سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مرغی کے بچوں کے ساتھ شاہین پرندے کا بچہ ہے، اور جیسی حرکت مرغی کے بچے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے دانا چون رہے ہیں اسی طریقے سے یہ شاہین بچہ جو پرندہ ہے وہ بھی ایسا ہی چون رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جنگل میں گیا تھا تو درخت کے اوپر یہ شاہین پرندے کا انڈا رکھا ہوا تھا، میں نے لے لیا اور اس کو مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا، اور انڈا پھٹنے کے بعد شاہین پرندے کا بچہ پیدا ہوا، اور تب سے ایسی حرکتیں کرنے لگ گیا ہے. تو اس آدمی نے، اس مسافر نے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ شاہین پرندے کے بچے کو آپ مجھے دے دیجئے، بلکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ رہے، بلکہ ایسا کریں کہ آپ مجھے دے دیں. اس نے اجازت دے دی. وہ مسافر اس پرندے کو لے کر چلا جاتا ہے اور اس کو اس کی فطرت سکھاتا ہے کہ تو شاہین ہے، تو مرغی کا بچہ نہیں ہے، تو مرغی کا بچہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کی زندگی مرغی کے بچوں کے ساتھ گزری تھی، اسی لیے جب اس کو اڑانا چاہتا ہے تو فر فر کر کے نیچے گر جاتا ہے. کہ آپ اگر مرغی کے بچوں کو کتنی اونچائی سے گرائیں گے وہ فوراً اڑے گا نہیں بلکہ زمین کے اوپر آ جائے گا. اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو اڑاؤں اور اس کو اپنی فطرت بتاؤں کہ تو مرغی کا بچہ نہیں ہے بلکہ تو شاہین ہے. لیکن اس نے سوچا، ایک ترکیب سوچی کہ اب یہ مکان کی چھت سے بھی اڑتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے، فڑفڑا کر مرغی کے بچوں کی طرح گر جاتا ہے. لیکن اس نے ایک ترکیب سوچی کہ ایسا کریں کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے کے جاؤں. پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، ٹیلے کے اوپر، اونچے پہاڑ کے اوپر اس کو لے کر گیا شاہین پرندے کے بچے کو، اور اس نے بہت بڑی گہرائی کی طرف سے اس نے اوپر سے پھینکا، اونچائی سے. اور جیسے ہی وہ پرندہ اوپر سے نیچے کی طرف گہرائی کی طرف آتا ہے تو پہلے تو وہ مرغی کے بچے کی طرف فڑفڑاتا ہے اور ڈرتا ہے. لیکن جب اس نے احساس اس کے اندر جاگ جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی زمین کے اوپر جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کو اپنی فطرت
واپس یاد آ جاتی ہے کہ میں مرغی کا بچہ نہیں ہوں بلکہ میں شاہین ہوں. اور اس کو جب زمین کی گہرائی نظر آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب اگر میں اڑنا نہیں سیکھوں گا تو میں زمین کے اوپر گر کر مر جاؤں گا. تو آج مسلمانوں کی حالات بھی ایسی ہے کہ ہم مرغی کے بچوں کے ساتھ رہ کر ہم بھی مرغی کے بچے بن گئے. حالانکہ ہماری فطرت کے اندر شاہین تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ہم شاہین تھے، ہمارا بسیرا پہاڑ تھا. لیکن ہم نے غلامی کی زنجیریں اپنے پاؤں میں ڈال دی ہے اور ہم نے یہی سوچا کہ بس یہی ہونا ہے، اس کے علاوہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے. من جد فوجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارا رب سلطنت بدلتا نہیں ہے؟ تمہارا رب اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ چھوٹی سی چیز سے انسان کو مار سکتا ہے؟ مچھر سے فرعون کو مارا تھا، تو کیا سلطنت بدل نہیں سکتا ہے؟ وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہوا تو کیا ہوا؟ تم رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے محنت کرو، کوشش کرو، علم حاصل کرو، تب جا کے تم عروج پاؤ گے. اگر تم یہ سوچو گے علم کا مقصد پیسہ بنا لو گے تو تم یہاں پر بھی خسارے میں رہو گے، آخرت میں بھی خسارے رہو گے. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو آگے لانا ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے. مسلمانوں، اگر ہم نے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کوئی سوچ وچار نہیں کی تو ان لوگوں نے RSS میں 100 سال سے کوششیں کی. انہوں نے کوشش کی تو آئے کہ نہیں اقتدار کے اندر، جبکہ ان کا وجود ختم کر دیا گیا تھا. 1984 کے اندر ان کی شاخ کو گجرات کی سرزمین کے اوپر بینڈ کر دی گئی تھی. اس کے باوجود وہ اقتدار کے اندر آئے کیوں؟ انہوں نے محنت کی، انہوں نے اخلاقی فریضہ انجام دیا، لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا اور کہا کہ ہم ہی تو ہے تمہارے، اگر ہم نہیں تو کوئی نہیں ہے. تو اگر اسی طریقے سے مسلمان آگے آئے اور مسلمانوں کی اور جتنے بھی مظلوم ہیں، میں یہ نہیں کہتا صرف مسلمان، بلکہ ہم انسانیت کی خاطر ہر شخص کی مدد کریں گے، جو بھی مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں گے. اور اگر ہم مظلوم کی مدد کرنے لگ جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو کچھ سوچیں گے کہ ہم مرغی کے بچہ نہیں بلکہ شاہین ہے، تو شاہین کا بسیرا زمین کے اوپر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہے، دلی کی سرزمین کے اوپر ہے. تو ہم اقتدار کے اندر آ سکتے ہیں مسلمان، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اقتدار دینا اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. آج دیکھیں ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہیں لیکن اصلی تعلیم کی ادارے نہیں ہیں. جب سے یہ دونوں ادارے ڈیوائیڈ ہوئے، یعنی اصلی تعلیم اسکول الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے، تب سے امت مسلمہ کے اوپر زوال شروع ہوا. انگریزوں سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب انگریز ہندوستان کی سرزمین کے اوپر تشریف نہیں لائے تھے اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر یہ لوگ نہیں پہنچے تھے، تو مسلمانوں کے جو قلعے مضبوط ہوتے تھے، جو مدرسے ہوتے تھے، وہاں پر فلسفی بھی سکھائی جاتی تھی، وہاں پر ٹیکنالوجی بھی سکھائے جاتے تھے، وہاں پر انجینئرنگ، وکیل، ایڈوکیٹ، ڈاکٹر، یعنی جتنے بھی علوم ہیں وہ تمام علوم سکھائے جاتے تھے. ایک ہی جگہ سے وہاں سے عالم بھی نکلتا تھا، مفتی بھی نکلتا تھا، ڈاکٹر بھی نکلتا تھا، انجینئر بھی نکلتا تھا، وہ سب ایک ہی جگہ سے نکلتے تھے. اور جب وہ ایک ہی جگہ سے نکلتے تھے تو وہ دینی فکر کے مالک ہوا کرتے تھے، ان کے پاس دینی فکر بھی ہوا کرتی تھی اور دنیاوی فکر بھی ہوا کرتی تھی. لیکن جب سے ہم نے دونوں چیزوں پر ڈیوائڈ کر دیا تو جو دین کا طبقہ ہے وہ دنیا والوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کا اور اسکول کا جو طبقہ ہے وہ دینی لوگوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شدت پسندی کے اوپر علماء اتر آتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری لوگ ہیں. یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے دونوں علم کو بانٹ دیا، جبکہ علم کو بانٹنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ہمیں ایک ہی جگہ رہ کر دونوں علم کو پہنچانا چاہیے تھا اپنی قوم تک. اگر ایک ہی جگہ پر رہ کر ہماری قوم کے نوجوان بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اگر ایک ہی جگہ رہ کر ہماری قوم کے نوجوان بچے احادیث نبویہ پڑھتے، تاریخ اسلام پڑھتے، اور اسی جگہ رہ کر وہ انجینئر بنتے، فلسفی بنتے، تاریخ داں بنتے، تو آج وہ فکر ملحدین والی پیدا نہیں ہوتی اور ہمارے علماء مفلوج نہ ہوتے اور ہماری قوم کے نوجوان بچے گمراہ نہ ہوتے، کیونکہ اس کے پاس دینی تعلیم بھی
اور جس شخص کے پاس دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دونوں تعلیم کو جب سے بانٹ دیا تب سے علماء کو دیکھیں کہ جب علماء صرف دینی تعلیم سے وابستہ ہوئے اور اس کے پاس دنیاوی علم نہیں رہا، کوئی ہنر نہیں رہا، صرف اس کے پاس مدرسہ رہا، امامت رہی، تب سے علماء مفلوج ہو گئے۔ وہ صرف 10,000 5,000 کی تنخواہ پر محدود اپنی زندگی گزارنے لگ گئے اور اس کے پاس دوسرا کوئی سہارا نہیں رہا، اور اس کے رابطے قوم سے صرف امامت تک رہے کہ قوم امام کے پیچھے مقتدی بن کر اللہ اکبر کہے، پیچھے اس امام کے سلام پھیرے، اس کے بعد نکل گئی قوم کیا کر رہی ہے اور امام کیا کر رہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور جب ہماری قوم کے نوجوان بچوں نے دینی علم کو چھوڑ کر صرف اسکول کالج کی طرف راغب ہوئے اور صرف دنیاوی علم حاصل کیا تو ان کے پاس ایسے لٹریچر بھیجے گئے جس سے وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں تھی، ہمارے نبی کا عشق نہیں تھا، وہ اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام کا معنی کیا ہے، بلکہ وہ تو ہر شخص کو، ہر مذہب کو ایک ہی جانتا تھا۔ اگر اس کے پاس دینی علم ہوتا تو وہ کبھی بھی ایڈوکیٹ بننے کے بعد، جج بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد کبھی بھی وہ گمراہ نہ ہوتا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان سب سے زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو کون ذمہ دار ہے؟ ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس تک قرآنی اور احادیثی علم نہیں پہنچایا، دینی علم نہیں پہنچایا۔ اگر ہم اس کے پاس دینی علم پہنچاتے اور ہمارے پاس ایسے اسکول کالج ہوتے کہ جہاں پر اسکول کے ساتھ ساتھ دینیات پڑھائی جاتی تو ہمارے قوم کے نوجوان بچے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں ہر مدرسوں کو اسکول بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر جگہ دارالعلوم کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ مکتب کھولنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے کلی کوچوں کے اندر مکتب چلتے ہیں اسی طریقے سے ہر نوجوان بچیاں جو کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، اگر ہم اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسا کوئی ٹیوشن کھولیں جہاں پر انہیں دینی علم دیا جائے تو وہ کبھی بھی دوسروں کے بہکاوے میں نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن کیا دیکھا جاتا ہے، ہماری سوچ کتنی گندی ہو گئی کہ جب وہ مدرسے ہماری بچی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کی ہو گئی، بالغ ہو گئی ہے، اب ہم نہیں پڑھائیں گے۔ لیکن وہی بچی 28-27 سال تک کی ہو جاتی ہے، تب تک وہ کالج جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ملتی ہے، خلط ملط ہوتا ہے، لیکن ہم بیدار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس کو مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہماری بچی بالغ ہو گئی، تو کیا کالج جاتی ہے تب وہ نابالغ رہتی ہے؟ کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو کیا وہ اس وقت چھوٹی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس وقت بھی وہ بڑی رہتی ہے۔ تو ہم نے اپنے ذہن کو بدل دیا۔ تو اگر تمہیں شکوک و شبہات ہے کہ بھائی ہماری بچی بالغ ہو چکی ہے تو آپ ایسی جگہوں کے اوپر مدرسہ قائم کریں جو آپ کی نظر کے سامنے رہے، کہ جہاں پر لوگوں کا آمد و رفت ہو، وہاں پر آپ کی 5 سال کی بچی بھی ہو، 10 سال کی بچی بھی ہو، 15 سال کی، 20 سال کی بچی بھی ہو، پوری زندگی دینی علم سے ان کو آراستہ رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، قرآن ختم کر لیا تو اس نے بہت کچھ کر لیا، نہیں، بلکہ ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی، اس کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن پاک اجرا کروا دیں گے تو وہ قرآن کی تعلیم اور اجرا تو کر لے گی، لیکن وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی رائے حق سے بھٹک سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینی علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس دینی علم ہوتا تو وہ کبھی بھی نہیں بھٹکتی۔ تو ہمیں اپنے مدرسوں کو کالج بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مدرسوں کو اسکول بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہمارے ہر نوجوان بچہ جا کر قرآن بھی حاصل کرتا، سیرت مصطفیٰ بھی سیکھتا، اور وہاں پر جانے کے بعد وہ اپنی علمی پیاس بجھاتا۔ جب سے ہم نے یہ ڈیوائڈ کر دیا تب سے ہمارا زوال پذیر ہوا۔ تو ہمیں ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے بلکہ دونوں علم کو ساتھ رہ کر حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں احمد آباد کے اندر اسکول بنانی ہے، کالج بنانا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان بچے وہاں پر جا کر علم دین حاصل کرنے کے ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کریں، اور وہاں پر ہم جو نصاب تیار کریں وہ نصاب دینی علم کے حساب سے ہو، کہ جہاں پر وہ فلسفی بھی بن سکے، وہ تاریخ داں بھی بن سکے، وہ وہاں پر صحابی بن سکے، وہ
وہ طالب داں یعنی جتنے بھی علوم ہے وہ تمام علم وہاں پر جا کر حاصل کرے اور اپنی علمی پیاس بجھا سکے. لیکن آج ہمارے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہے کہ جس ہتھیار کو حاصل کر کے ہم اقتدار کی کرسی سنبھال سکیں. آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مسلمانوں. تو وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی تو شروعات ہوئی تھی میرے بیان کی، ابھی تو بہت کچھ بولنا باقی تھا، لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ وقت سے پہلے اپنا موضوع ختم کرنے کی کوشش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور ہمیں علم دین اور اصلی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تمام حضرات سنت ادا فرمائے.